ناظرین دیکھیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی ایران اس جنگ میں بڑا فاتح ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ابھی تک کہ سیز فائر ان کے سارے پوائنٹس جو ہے ٹرمپ نے مانے، جسے کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی سرنڈر کرنا، کہ جی دیکھیں ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایران جو ہے مکمل سرنڈر کرے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ اصل جو جیت ہوئی ہے نا وہ چائنا کی جیت ہے۔ یہ ایران کی تو ہے ہی ہے، لیکن چائنا کی گود میں ایران نے ایک ایسا تحفہ دے دیا ہے کہ چائنا جو 50 سال میں حاصل نہیں کر سکا تھا، شاید انہوں نے اس 40 دن کی جنگ میں وہ حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال سمجھیں کہ اصل جیت کیسے ہوئی ہے چائنا کی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ پورا امریکہ اس وقت ٹرمپ کو بیشنگ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس بندے نے تو ہمیں پوری طرح ذلیل کروا دیا، بے عزت کروا دی، اور کمپلیٹلی جو ہے وہ سرنڈر ہو گیا ہے معاملہ۔ تو صورتحال اب یہ سمجھ آتی ہے کہ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ سیز فائر ہے، آپ کو پتا ہے کہ تب تک اربوں ڈالرز کمائے گا ایران۔ اب یہاں سے دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے نا، جہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا تو اس میں اب یوان میں پیمنٹ ہوگی، تو اصل میں بینیفیشری تو اب دیکھا جائے تو وہ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ چائنا ہے، کیونکہ پیٹرو ڈالر جو ہے نا اس کو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اس جنگ کے بعد۔ اب یہ 15 دن کی جو سیز فائر ہے نا، اس میں جتنے بھی جو شپس جائیں گے ایران اس کی پیمنٹ وصول کرے گا۔ ایران وہ پیمنٹ لے کر ہر صورت چائنا کو، یعنی وہ ظاہر ہے اس نے مال خریدنا ہے اور یوان میں پیمنٹ ہوگی اور وہ عمان کو بھی دے گا، یہ اربوں ڈالرز کی بات ہوگی۔ اب سوچے جنگ سے پہلے کیا تھا، نہ ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز پر قبضہ تھا اور نہ کوئی اور صورتحال تھی، لیکن جنگ کے بعد اب سب کچھ دے کر جو ہے نا وہ امریکہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ابھی تو سیز فائر ہے نا، اور ساری پابندیاں بھی ابھی ایسا ایسا ایران کے اوپر سے ہٹ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارموز کے علاوہ امریکہ خطے سے بھی جائے گا اور امریکہ دوبارہ حملہ بھی نہیں کرے گا، یہ ساری شرائط ہیں۔ لیکن چائنا کو یہ ملا ہے کہ سب سے پہلے اس جنگ میں چائنا نے آج کے بعد دنیا جو ہے وہ یوان کو ڈالر کے متبادل کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، اگر ڈالر گیا تو یہ کھیل ختم۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سینیریو یہ ہے کہ ٹریجری بانڈ جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیے انہوں نے، اس کی جگہ یوان کرنسی انویسٹرز نے یوان کرنسی خریدنا شروع کر دی ہے، یوان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ریزرو کرنسی ڈالر کی بجائے مستقبل میں یوان ہوا کرے گی، کیونکہ یوان ایک چائنا کی کرنسی ہے جو اس وقت بڑی جلدی سے جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ ڈالر کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہونے کی وجہ سے دنیا تیزی سے اپنے ریزرو کو اب ڈالر سے سونے میں کنورٹ کر رہی ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے سارے ممالک نے امریکہ سے اپنا سونا جو ہے وہ واپس منگوا لیا ہے، اور پوری دنیا کے جتنے سینٹرل بینکس ہیں ان سب نے بھی یہی کام کیا ہے، اور اب تیزی کے ساتھ سونا بائی کر رہے ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے اسپیشلی کیونکہ امریکہ ہو گیا ہے کمزور۔ اب آپ دیکھیں کہ کل کتنا زیادہ سونا مہنگا ہوا ہے، ایک دن میں پاکستان میں 15-16 ہزار روپے سے زائد جو ایک تولہ سونا تھا وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو چائنا، یہ سب کچھ چائنا یہی چاہتا تھا کہ سارے کا سارا فائدہ اس جنگ کا، تو امریکہ اتنی بری طرح بے نقاب ہوا ہے، اس کے ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گئے ہیں، اس کے شپس تباہ ہو گئے ہیں، اس کو اب آپریشن ایران میں جو ہے وہ فیل ہوا ہے، اور اس کے جہاز تباہ ہو گئے ہیں، F-35 ہٹ ہو گیا ہے، ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو اب امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی، پہلے تو وہ بڑی دھمکیاں دیتا تھا کہ تم یہاں پیسہ رکھو ورنہ فریز کر دوں گا، اور اب سب نے جو ہے وہ سونا منگوا لیا ہے، اور اب سارے سونا بائی کریں، یہی چائنا چاہتا تھا۔ اوپر سے اب جو شپنگ کے لیے جو کرنسی استعمال ہوگی وہ ڈالر کی بجائے یوان میں ہوگی، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارموز میں جہاں سے 20-25% کا فرق پڑتا ہے، اور جو فیس ہوگی وہ بھی آپ کو اب پتہ ہے کہ یوان میں وہ ایرانی لینے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیں اب یہ پیپر بیس کرنسی سے دوبارہ سونے کی طرف دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے، اور ڈالر ردی میں بدل جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں آنے والے وقت میں دنیا میں 2 کرنسیز نے راج کر، ایک تو دیکھیں جو خاص طور پر سونا ہے نا وہ بھی کرنسی کے طور پر چلے گا، ایک تو وہ یونیورسل ہوگا، لیکن اس کے بعد یوان جو ہے نا وہ دنیا اب پیپر بیس کرنسی سے دوبارہ سونے کی طرف جا رہی ہے۔ ڈالر ردی میں بدلے گا اور یوان ڈالر اور سونے کا متبادل ہوگا، اور وہ ملک جسے یوان یا سونا چاہیے اسے چین کی طرف جانا پڑے گا، اور دیکھیں ساری دنیا چین سے مال خریدتی ہے، تو اب آہستہ آہستہ سارا یہ مقام ہو رہا ہے کہ جی بھائی اب ڈالر میں پیمنٹ نہیں کریں گے، اب یوان میں کریں گے۔ اور آپ نے جو تیل شیل لینا ہے نا یہ تیل والے ممالک سے، تو ایران کے بعد ساری ڈیل دیکھیں، ایران کا سارا تیل اس وقت جا رہا ہے چائنا۔ آپ کو پتا ہے کہ اب تیل کی قیمت نیچے لانے کے لیے ایران دھڑا دھڑ تیل بیچ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے تیل جا رہا ہے، اور ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ دھڑا دھڑ جا رہا ہے اور تیل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یوان میں پیمنٹ ہو رہی ہے، تو ہر وہ ملک جسے اب یہ کام کرنا ہے، تیل بیچنا ہے، وہ یوان میں بیچے گا۔ تو دنیا میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر چین نے خرید کر جمع کیے ہوئے ہیں۔ ہرموز پر کنٹرول بھی اب جو ہے نا وہ ایران کا ہوگا، اور ایران چین کا اتحادی ہے، یعنی یورپ کو اب چین سے بنا کر رکھنا ہوگی کہ بھائی اب اگر وہ ایران یہ والا ایران نہیں رہا جو پہلے تھا، اب یورپ سمیت ساری دنیا کو وہ شکست دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے 2 بڑی طاقتوں کو شکست دے دی ہے، باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ دیکھیں امریکہ کے پیچھے لگ کر یورپ کی تمام ریاستیں پہلے ہی چین کے خلاف امریکی اقدامات کا حصہ بن جاتی ہیں،
اب چین سے نہیں بگاڑیں گی، اب معاملہ ہو گیا بالکل ڈیفرنٹ۔ یہ کیسی صورتحال ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی تباہ کن صورتحال ہے کہ آپ سوچیں کہ امریکہ اس وقت پورے کے پورے کھیل میں پوری طرح آؤٹ ہو گیا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنگ بند ہوئی ہے، ایران نے اس کو مکمل طور پر اپنے حق میں بدلوا لیا ہے۔ چائنا نے اس جنگ میں وہ کام کیے ہیں، چائنا نے امریکہ کا اسلحہ ختم کروایا ہے، یہاں سے جو ہے اس کا ایگزٹ کروایا ہے، امریکہ کو سرنڈر کروایا ہے۔ امریکہ نے یعنی کہ اربوں ڈالر یہاں پہ خرچ کیے، ملٹری ریسورسز پہ اتنا پیسہ لگایا، انفراسٹرکچر اس کا تباہ ہو گیا، اس کی بیسز تباہ ہوئیں، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ دنیا کی نظر میں، خاص طور پر اربوں کی نظر میں، یہ بات بڑی اہم ہو گئی ہے کہ امریکہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا کسی صورت، تو وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ اب دیکھیں، چائنا اس جنگ سے باہر تھا، وہ لڑا نہیں، لیکن اصل میں وہ جنگ ہی لڑ رہا تھا۔ اس نے پیسہ بچایا، اس نے اپنی اسٹرینتھ بنائی، اس نے امریکہ کی ویکنس دیکھی، اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ جنگ جیتنا وہ بھی بغیر لڑے۔ آپ جنگ جیت سکتے ہیں، تو چائنا نے اس وقت، آپ دیکھیں گے اس وقت پوری جنگ کے اندر دھڑا دھڑ چائنا نے ایران سے تیل خریدا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ تیل لیا، اور اتنا تیل لیا کہ اپنے ریزرو انہوں نے بھر لیے ہیں ایران کے سستے تیل سے، اور اتنے ریزرو بھرے ہیں کہ جہاں پوری دنیا تیل سے کریش کر رہی تھی، تیل کے معاملات خراب ہو رہے تھے، وہاں انرجی کا بحران یورپ میں ہر جگہ پر موجود تھا۔ اب آپ وہاں پہ دیکھیے کہ چائنا نے کیا کیا کہ ان کو سستی انرجی ملتی رہی ہے سارے سینیریو میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چائنا اس وقت پوری دنیا کے اندر، یعنی نیویگیشن کے معاملے پر، اسٹیبلٹی کے معاملے پر پوری دنیا سے آگیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنے امریکہ کے بلینئرز ہیں وہ اپنا پیسہ چائنا منتقل کر رہے ہیں، اب بڑی بڑی کمپنیز ادھر جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، ایران نے ایسا گھٹنوں پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ اب ٹوٹلی جو دنیا کا فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ پر آ گیا ہے۔ پہلے تھا تائیوان پر، ساؤتھ چائنا سی پر، ایشیا پر، اور اب پوری دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ دوسرا چائنا آپ گلف کنٹریز کو آفر کرے گا کہ بھائی آپ مجھ سے اکوپمنٹ لیں، امریکہ فیل ہو چکا ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ سوچیں کہ یہ ساری دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرنی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے ایران کی سب میں کتنی مدد کی ہے، رشیا نے بھی کی ہے، تو دیکھیں کہ ان دونوں سٹیٹس نے خاموشی سے ایران کی مدد کی ہے، اور دنیا کو اب یہ سٹیٹس بتا رہی ہیں کہ یار ایران اتنی بڑی طاقت ہے۔ چائنا ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی ایران کی طرح طاقت پکڑنی ہے تو میرے ساتھ ڈیل کرو، میں آپ کو ٹیکنالوجی دوں گا، میں آپ کو سیٹلائٹ انفارمیشن دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ یہ خبریں بریک کر رہا تھا کہ چائنا سیٹلائٹ انفارمیشن دے رہا ہے اور ریئل ٹائم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ٹوٹلی سب کچھ یہ کتنا خوش ہو رہے تھے چائنیز کہ دنیا میں امریکہ ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی، اب اگر آپ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا تو آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے، اب اگر آپ ان کے خلاف جاؤ گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا۔ یہ بہت بڑی وکٹری ہے چائنا کی، اتنی بڑی وکٹری ہے کہ جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیول پر جا کر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال اب یہ جنگ اصل میں تو چائنا نے جیتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ گولڈ کی قیمت کو وہ کیسے اٹھاتے ہیں، اور دنیا کے پاس اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ گولڈ کی قیمت اس وقت آسمان پر جائے گی، اور امریکی ڈالر اصل میں یہاں سے دی اینڈ اور بائے بائے کی طرف جا رہا ہے۔ امریکہ کو یہ سارا ڈس ایڈوانٹیج ساری زندگی نہیں بھولے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ایک ایسے صدر کے طور پر جانا جائے گا جو ناکام ترین صدر، بدترین صدر اور امریکہ کی تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک صدر ثابت ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمپ کی وجہ سے آج امریکہ کی بادشاہت کا دی اینڈ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کی وجہ سے یہ جو ڈیل اوباما نہیں کر سکا، اس بندے نے وہ کر دیا ہے، تو اس نے تو سیدھا سیدھا اپنا پورا جو اسٹیٹ آف ہارمز تھا وہ ایران کو دے دیا ہے، اور ایران نے آگے سب کچھ لا کر چائنا کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔